کسی کے ذہن میں نہ رہے کہ جو بعد میں آ رہا ہے وہ رتبتاً بھی بعد میں ہے. جو بعد میں آ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ فضیلت میں بھی بعد میں ہو. تورات، زبور، انجیل پہلے آئیں، قرآن بعد میں آیا. تو کسی میں جرت ہے کہ کہہ دے کہ جو بعد میں آیا ہے وہ کمتر ہے، جو پہلے آیا ہے وہ افضل ہے. یہ فضیلت کی ترتیب یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں نے سوچی ہوئی ہے. میرے ہندوستان کے دوست یہاں کثرت سے تشریف فرمائیں. دہلی میں ایک مزار ہے خواجہ غریب نواز کا. ان کے جو سجادے چلے آ رہے ہیں وہ خواجگان کہلاتے ہیں نا. خواجہ حسن نظامی اول، دوم، ثانی، ثالث، یہ شخصیات ہیں. خواجہ حسن نظامی یہ جتنے بھی اولیاء الہی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، صوفیاء کرام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تصوف والے جتنے بھی ہیں. عرفاء کی تو بات ہی کیا ہے. عرفاء تو بہت زیادہ روشن ہیں اپنے اس موقف میں، مگر صوفیاء کرام بھی کچھ فرق اور کچھ معاملات کے اختلاف کے ساتھ کچھ مزاج ایک صحیح رکھتے ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ مولا علی خلافت میں چوتھے ہیں مگر فضیلت میں پہلے ہیں. لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ خلافت ظاہری اور خلافت باطنی، یہ کہتے ہیں کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. یہی کہتے ہیں کہ جو خلافت ظاہری ہے وہ خلافت باطنی کی محتاج نہیں ہے. خلافت باطنی خلافت ظاہری کی محتاج نہیں ہے. یہ ایک تقسیم کی ہے. آج کے صوفیاء نے بھی اس طرح کی تقسیم کی ہوئی ہے. بہت اس پہ دلیلیں بھی دے رہے ہیں، بہت سی کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں. مولا علی وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ یوم حسین ہندوستان میں خطاب کرنے آئے، کہنے لگے کہ حسین ڈے کہتے ہیں نا آپ کے یہاں، یوم حسین، اس میں وہ خطاب کرنے آئے اور کہنے لگے کہ میں سنی ہوں مگر تفضیلی ہوں. اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو. علی نبی کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں ترتیبیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ خواجہ صاحب جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. علی مولا کے بارے میں صوفیاء کرام، خاص طور پر ہمارے یہ بریلوی حضرات میں ایک تعداد، اور یہ جو اولیاء الہی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ اسی انداز سے سوچتے ہیں. یہ بنائے سب سے پہلے گئے مگر بھیجے سب سے آخر میں گئے. جنہیں سب سے پہلے بنایا گیا انہیں سب سے پہلے کیوں نہیں بھیجا گیا؟ جی، جس سے پیار ہوتا ہے نا، جو مطلوب ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، وہ سجا کر بھیجا جاتا ہے، وہ اہتمام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ یہ مجلس مطلوب ہے یا نہیں؟ مطلوب ہے نا. یہ مجلس جو اس وقت ہو رہی ہے یہ مقصود اور مطلوب ہے نا ہمارے لیے. یہ مجلس ہمارے لیے مطلوب اور مقصود ہے. اور جو مطلوب اور مقصود ہو پھر اسے سجایا جاتا ہے. کتنے عرصے پہلے آنے والوں اور ذاکرین کے ویزے کا انتظام ہوا ہوگا، کتنے مہینے پہلے اشتہار چھپا ہوگا، جی کون کون کیا کیا اپنا کردار ادا کرے گا. آپ نے خود کتنے عرصے پہلے، کتنے دن پہلے طے کیا ہوگا کہ ہمیں کیسے پہنچنا ہے. اور روزانہ کے امور میں اس امر کو کتنی اہمیت ہے وہ ہر شخص، ہر مولائی جانتا ہے کہ اس مجلس کو کتنی اہمیت حاصل ہے. اب یہ مطلوب آ رہا ہے اب، اور تمہید بہت پہلے سے جاری ہے. اور جیسے ہی مطلوب ختم ہوگا تو سب چیزیں بھی اپنی جگہ چلی جائیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ روشنیاں ایسے ہی جلتی رہیں گی، مائک ایسے ہی رہے گا،
جی دروازے ایسے ہی کھلے رہیں گے، یہ ہمارے کیمرے والے دوست ایسے ہی کیمرے لگائے بیٹھے رہیں گے، نہیں، جو آیا توجہ، جس کی خاطر سب کچھ ہوا وہ ہو گیا، وہ چلا گیا، وہ ختم ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی، بھائی روشنیاں گل کر دو، یہ کیمرے اپنے گھروں کو لے جاؤ، یہ مائک بند کر دو، اس لیے کہ جو مطلوب تھا وہ آیا اور چلا گیا۔ ہمارا تو سوال یہ ہے کہ نبی اور علی آئے اور چلے گئے، تو ان کی وجہ سے جو کچھ بنایا گیا تھا وہ سب کچھ ختم کیوں نہیں ہوا؟ جیسے اس مجلس میں ہوگا نا، ابھی کچھ دیر کے بعد یہ روشنیاں گل کر دی جائیں گی، مثلا ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور فرش بھی ہوتا ہے تو وہ بھی لپیٹ دیا جاتا ہے، اور ممبر بھی ہوتا ہے تو اسے اپنی جگہ رکھ دیا جاتا ہے، اور مائک بھی لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے ڈبے میں پیک کر کے، ایسے ہی ہے ہمارے یہاں معمولاً، تو ایسا ہی ہے۔ اور تقریبات کو بھی ایسے ہی سوچ لیجئے، یہ تو عبادت ہے، یہ تو مجلس ہے، آپ اور تقریبات، جس مثلا شادی کی، خوشی کی تقریبات میں بھی سب اپنی اپنی جگہ چلی جاتی ہیں چیزیں۔ اب یہ جن کی وجہ سے اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند سورج کی قندیلیں روشن کی، دریاؤں کی سبیلیں لگائیں، وہ آئے اور چلے گئے، تو یہ سب لپٹا کیوں نہیں؟ تو یا مانیے کہ وہ آئے نہیں، یا مانیے کہ وہ گئے نہیں۔ ہاں، ان کے آنے کا تو صلوات پڑھیں محمد وال۔ ان کے آنے کا تو اتنا یقین ہے جتنا مجھے اپنا یقین نہیں ہے، یعنی میں اپنی عقیدت بھرا ایک جملہ آپ کو عطیہ کر رہا ہوں، میں شہنشاہ حسین نقوی ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، حسین ہے اس پر یقین ہونا چاہیے، اس سے زیادہ تو یقینی وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آئے ہیں، ان کے آنا یقینی ہے، مگر جب یہ آ گئے تو پھر ان کا تو مزار کربلا میں ہے، ان کا مزار تو نجف اشرف میں ہے، یہ تو سرکار مدینہ منورہ میں محو خواب ہیں، تو جب یہ آئے اور چلے گئے تو یہ سب کچھ ختم کیوں نہیں ہوا؟ تو مانیے کہ یہ گئے نہیں ہیں، یہ آج بھی ہمارے درمیان ہے۔ شاعر 4 مصروں میں کہتا ہے، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر، خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ آج بھی ہمارے درمیان، یہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ گئے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں باقی رہنا بتا رہی ہیں کہ یہ گئے نہیں ہیں۔ ہمارا امام حاضر ہے، ہم امام حاضر کو مانتے ہیں۔ جی میرے بعض وہ دوست بھی تشریف فرما ہو رہے ہیں روزانہ مجلس میں، جو یہ جملہ بہت زیادہ اپنے امام کے لیے، اپنے پیشوا کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں مجلس میں۔ میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اپنے سنی بھائیوں کے لیے بھی، اپنے شیعہ برادری کے لیے بھی، سارے مسلمانوں، سارے انسانوں کے لیے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ عباس زیدی صاحب فرماتے ہیں، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔